اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں روحیل وائس چینل۔ یزید کی عبرتناک موت۔ حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ یزید کا دل چونکہ دنیا ناپائیدار کی محبت سے سرشار تھا، اس لیے وہ شہرت اور اقتدار کی ہوس میں گرفتار ہو گیا۔ اپنے انجام سے غافل ہو کر اس نے امام عالی مقام رضی اللہ عنہ اور آپ کے تمام رفقا کے خون ناحق سے اپنے ہاتھوں کو رنگ لیا۔ جس اقتدار کی خاطر اس نے کربلا میں ظلم و ستم کی آندھیاں چلائیں، وہ اقتدار اس کے لیے کچھ زیادہ ہی ناپائیدار ثابت ہوا۔ یزید بد نصیب نے صرف 3 برس اور 6 ماہ حکومت کی اور ربیع النور شریف 64 ہجری کو ملک شام کے شہر حمص کے علاقے حوارین میں 39 سال کی عمر میں مر گیا۔ یزید کی موت کا ایک سبب یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ وہ ایک رومی النسل لڑکی کے عشق میں گرفتار ہو گیا تھا، مگر وہ لڑکی اندرونی طور پر اس سے نفرت کرتی تھی۔ ایک دن رنگ رنگیاں منانے کے بہانے اس نے یزید کو دور ویرانے میں تنہا بلایا۔ وہاں کی ٹھنڈی ہواؤں نے یزید کو بدمست کر دیا۔ اس دوشیزہ نے یہ کہتے ہوئے کہ جو بغیرت اور نابکار اپنے نبی کے نواسے کا غدار ہو، وہ میرا وفادار کب ہو سکتا ہے؟ خنجر ابدار کے پے در پے وار کر کے چیر پھاڑ کر اس کو وہیں پھینک دیا۔ چند روز تک اس کی لاش چیل کبوں کی دعوت میں رہی۔ بلاخر ڈھونڈتے ہوئے اس کے سپاہی وہاں پہنچ گئے اور گڑھا کھود کر اس کی سڑی ہوئی لاش کو وہیں دبا دیا۔ وہ تخت ہے کس قبر میں وہ تاج کہاں ہے؟ وہ تخت ہے کس قبر میں وہ تاج کہاں ہے؟ اے خاک بتا زور یزید آج کہاں ہے؟ یزید کی وہ چنڈال چوکڑی جس نے میدان کربلا میں گلشن رسالت کے مدنی پھولوں کو خاک و خون میں تڑپایا تھا، ان کا بھی عبرتناک انجام ہوا۔ یزید کے بعد سب سے بڑا مجرم کوفہ کا گورنر عبید اللہ ابن زیاد تھا۔ اس بدنہاد کے حکم پر امام علی مقام رضی اللہ عنہ اور آپ کے اہل بیت کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ دنیا کا تماشا تو دیکھیے کہ مختاق سقفی کی ترتیب سے ابراہیم بن مالک اشتر کی فوج کے ہاتھوں دریائے فرات کے کنارے صرف 6 برس کے بعد یعنی 10 محرم الحرام 67 ہجری کو ابن زیاد بدنہاد انتہائی ذلت کے ساتھ مارا گیا۔ لشکریوں نے اس کا سر کاٹ کر ابراہیم کو پیش کر دیا اور ابراہیم نے مختار کے پاس کوفہ بھجوا دیا۔ دارالامارات کوفہ کو آراستہ کیا گیا اور اسی جگہ ابن زیاد بدنہاد کا سر ناپاک رکھا گیا، جہاں 6 برس قبل امام علی مقام رضی اللہ عنہ کا سر مبارک رکھا گیا تھا۔ اس بدنصیب پر رونے والا کوئی نہیں تھا، بلکہ اس کی موت پر جشن منایا جا رہا تھا۔ صحیح حدیث میں عمارہ بن عمیر سے مروی ہے کہ جب عبید اللہ ابن زیاد کا سر اس کے ساتھیوں کے سروں کے ساتھ لا کر رکھا گیا تو میں ان کے پاس گیا، اچانک غل پڑ گیا۔ میں نے دیکھا کہ ایک سانپ آ رہا ہے جو سب سروں کے بیچ میں ہوتا ہوا ابن زیاد کے ناپاک نتنوں میں داخل ہو گیا اور تھوڑی دیر ٹھٹر کر چلا گیا، اور یہ کھیل 3 دفعہ ہوا۔ ابن زیاد، ابن سعد، شمر، قیس ابن اشہب، کندی، خولی ابن یزید، سنان ابن انس نخفی، عبید اللہ ابن قیس، یزید بن مالک اور باقی تمام اشخاص جو حضرت سیدنا علی مقام رضی اللہ عنہ کے قتل میں شریک تھے اور کوشش کرنے والے تھے، وہ سب طرح طرح کی اذیتوں سے قتل کیے گئے اور ان کی لاشیں گھوڑوں کے ٹاپوں سے پامال کرائی گئی۔ پیارے دوستو، مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دن کی تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے چینل پر موجود گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ نوٹیفیکیشن کے ذریعے ہماری ویڈیوز سب سے پہلے آپ کو پہنچیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ السلام۔